گا. مورخ نے تو افتخار چودھری پہ بھی کاٹا لگا دیا ہے. یار افتخار چودھری کا یہ ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے لاہور ریس کلب میں گھوڑے تھے. وہاں جو جنرل پرویز مشرف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے طارق عزیز, اس کے بھی گھوڑے تھے. جب طارق عزیز کا دور ختم ہو گیا, یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا, تو میری طارق عزیز کے ساتھ بڑی بیٹھک شروع ہو گئی. دور ختم ہو چکا ہے. اس وقت طارق عزیز کے ارد گرد جو مجمع رہتا تھا وہ بھی چھٹ چکا ہوا تھا. تو میں بڑے آرام سے پلیس ہو گیا. انہوں نے بھی کیا ستار خان ایس وقت چور الناسی, اس نے مجھے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اس ملک کا سربراہ نہیں بن سکا, اسے استعفیٰ دینا پڑا. اس کے خلاف جو کیمپین تھی نا چودھری افتخار کی, انہوں نے کہا وہ کیمپین اشفاق پرویز کیا نہیں چلا رہا تھا. آپ لوگ میڈیا میں لگے ہوئے تھے, وکلا کی تحریک چل رہی ہے. اس وقت تک مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہم بھی یہ سمجھے کہ وکلا کی تحریک چل رہی ہے, چودھری افتخار پڑ چکا. انہوں نے کہا پیچھے تو اشفاق پرویز کیا نہیں کھڑا تھا. اور اس نے مجھے کہا, یہ مرحوم طارق عزیز نے مجھے کہا, کہندا جی وہ کو ہوتا نا سائلنٹ کو ہوا تھا. جنرل پرویز مشرف کے خلاف اسی کی فوج نے سائلنٹ کو کیا تھا. اچھا, یہ جرنیلوں کے ساتھ اکثر ہوا. یحییٰ نے ایوب کے خلاف سائلنٹ کو کیا تھا, مشرف کے ضیاء الحق کے خلاف. اسلم بیگ نے, اسلم بیگ والا کو تو کہتے ہیں کہ بلڈی کو تھا. یہ اعجاز الحق کو آپ کی بات بڑی اچھی لگے گی. اعجاز الحق بیچارہ کہتا رہا کہ میرے پیو نوں جو اس کا جہاز گرا تھا بہاولپور کے قریب, انہوں نے کہا اس میں یہ اسلم بیگ شامل تھا, یا یہ اس میں ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں میں. یہ ان لوگوں میں اعجاز الحق بڑی بات کرتا تھا. میری ایک دفعہ اعجاز الحق سے بات ہوئی تھی, تو اعجاز الحق کنونس تھا کہ اسلم بیگ کا بیچ میں کردار تھا. اسی طرح مشرف صاحب کے کو میں کیانی کا کہا جا رہا ہے. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں خان صاحب, میرا بھی ایک ہلکا سا ایک جائزہ تجزیہ ہے کہ یہ ملک عجیب ہے. ڈکٹیٹرشپ 10 سال رہتی ہے تو یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے, اس کو نکالو. جمہوریت آتی ہے وہ 3 سال رہتی, کہتے ہیں اس کو نکالو, یہ بھی برا ہے. 4 سال زیادہ کہہ دی, میں خیال 6 مہینے گزرتے سال یعنی کہ ایک بے چینی ہے ان لوگوں میں. ڈکٹیٹر ڈنڈے سے نکال لیتا ہے اپنے 9-10 سال, وہ نکال لیتا تو لیکن سیاستدان نہیں نکال سکتے 2-3 سال. سیاستدان کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو میرا خیال فوری کوئی نتیجہ چاہیے. ہاں, یہ بڑی خوبصورت بات کی انور سجاد. میں آپ سے امید نہیں رکھتا تھا کہ فوری. ہم پہلی جماعت میں جاتے ہیں تو میٹرک کب کرتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, پھر میٹرک کرتے ہیں. پھر ہم کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں, 16 جماعتیں کب پاس کرتے ہیں, 6 سال گزرتے ہیں. تو 16 سال گزرنے کے بعد ہم لوگ ماسٹر ڈگری لیتے ہیں. پاکستانی پولیٹکس میں جو ہم لوگ ہیں نا, وہ راتوں رات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راتوں رات کوئی نتیجہ ایسا آ جائے, سانوں سالاں کا انتظار کرنے کی لوڑ نہیں کی یار. لیکن لیڈر بھی تو ایسے ملتے ہیں نا, کہتے ہیں 100 دن میں یہ ہو جائے گا, 30 دن میں یہ ہو جائے گا, 40 دن میں یہ ہو جائے گا, 50 دن میں یہ ہو جائے گا. لیڈر کیا ہوتا ہے, سیاستدان کیا ہوتا ہے, وہ نبض جانتا ہے, لوگوں کی نبض جانتا ہے کہ جلدی چپے نے. وہ بھی کہندا جلدی والا چورن بناؤ, وہ کہنا جلدی والا اس کا جلدی کا بنایا ہوا چورن بکتا ہے, ہر دور میں بکا ہے. اب دیکھو نا, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ تو جلدی کا چورن دے رہا ہے. اچھا, لیکن ستار صاحب ایک یہ تو پبلک کی بات ہے نا کہ وہ جلدی چاہتی ہے, انسٹنٹ رزلٹ. ہر کوئی جو موجوں کے منتظر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رات سوئے ہوئے اٹھیں تو مسئلے حل ہو چکے ہوں. لیکن ہر سوسائٹی میں ایک تھنک ٹینک ہوتے ہیں, یا لوگ سوچنے والے بھی ہوتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, فلاسفر ہوتے ہیں, وہ رستہ بھی دکھاتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. کیوں پاکستان میں کم کیوں ہو گئے اس طرح کے لوگ؟ ہمارے زمانے میں جب ہم پرنٹ میں ہوا کرتے تھے تو ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتا تھا ایسا دانشور جس سے ہم سنتے تھے کہ بڑی مزیدار باتیں کرتا ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی ناکامی ہو گئی. دانشوروں نے دیکھا کہ ساڑی تے کوئی سنتا ہی نہیں گا. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, چاہے ویلاگ ہو چاہے پوڈ کاسٹ ہو, وہاں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اٹھو اٹھ چھڑ رہے ہوں گے. آسمان کی بلندی پہ آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بکرا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ایسا جھوٹ بولتا ہے جو دنیا میں کسی ایک جگہ پر, مثال کے طور پر آج کل جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے نا.
مرشد ہے اپنا, بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بھنور میں پھنسی چکر میں پھنسی ہوتی ہے. آج کل بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کئی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں سے چاند ایک کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں, میں کہ یار یہ تمہاری کہی ہوئی بات بہت بڑی بات ہے, یہ BBC میں نے نہیں سنی, یہ CNN میں نے نہیں سنی, یہ فاکس میں نے نہیں سنی, الجزیرہ میں نے نہیں سنی, تو کیا یہ انفارمیشن تیرے ہی پاس تھی؟ اور تم نے اتنی بڑی انفارمیشن, اتنی بڑی انفارمیشن جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آتا ہے, جس میں بیسٹ کے کوئی ملک بھی آتے ہیں. اور یار ہم نے تو ڈاکٹر شاہد مسعود والی وہ جو ویڈیو تھی اینڈ آف دی ورلڈ, وہ کتنی بکی اور نری جہالت تھی اس کے اندر. انور سجاد صاحب, مجھے نہیں پتا آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ویورشپ کتنی ہے. اگر آپ اٹھو اٹھ چھڑنے پہ آ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویورشپ, میں ایک مثال پہلے میں دے چکا ہوں آپ کو, پرائیویٹلی دیتا رہا. میں نے سما ٹی وی میں ڈیجیٹل میں تھا 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے, 4-5-6 مہینے پہلے تھا, پھر انہوں نے مجھے نکال دیا. اب میں ایک پنجابی چینل میں ہوں. آپ کو پتہ ہے سمر ٹیلی ویژن سے نجم سیٹھی اور افتخار احمد استعفیٰ دے چکے ہیں آج. مجھے یہ میرے لیے نئی انفارمیشن, یہ ابھی آج کی تازہ خبر ہے, یہ میرے لیے بالکل نئی انفارمیشن ہے. سو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں تھا. 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی برسی ہوتی ہے, اور میں انویسٹیگیشن بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے, چاہے وہ UN نے کی ہو, چاہے اسکاٹ لینڈ نے کی ہو, چاہے FIA نے کی ہو, چاہے پنجاب حکومت نے کی ہو, پنجاب پولیس نے کی ہو. وہ میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں. تو میں نے اپنا سما میں کہہ دیا کہ 27 دسمبر کو میں بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کے اوپر کروں گا. میں نے کیا, میں نے ایک وہ جرنلسٹ ہے بڑا سینئر, 1 منٹ کے لیے اس کی کتاب کو کوٹ کیا کہ ایک بات اس کتاب میں ایسی تھی جو بعد میں انکوائری انویسٹیگیشن کا حصہ بنی, لیکن سب سے پہلے اس جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں دی تھی. میں نے اس کا ذکر کیا 1-1.5 منٹ کا. اب ہوا یہ کہ وہ جرنلسٹ نے, اس نے مجھے فون کیا, شکریہ ادا کیا. میں کہا نہیں شکریہ ادا نہ کرو, تو واقعی کوٹیبل تھا. اس نے بھی کیا تھا بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے اوپر 27 دسمبر کو. اب وہ بندہ جس کو میں نے صرف 1 منٹ کے لیے, میرا کچھ 70 منٹ کا تھا, 1 منٹ کے لیے میں نے ایک جرنلسٹ اور اس کی کتاب کو کوٹ کیا تھا. اس نے بھی 27 دسمبر کے حوالے سے نا بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن پہ کیا تھا. اس کی مشکل سے 10,000 ویوز تھے. ایک اور بھی لوگر تھا, اس نے جھوٹ بولا تھا. اس نے جھوٹ میں نے اس کو فون بھی کیا, میں کہا تو جھوٹ بولا, تینوں ککھ دا نہیں پتا بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن, بٹ اس کے ویورز ملینز میں تھے. اب بات کرو, بکتا ہی جھوٹ ہے. ایسی سٹوری جو لوگوں نے سننے کے لیے پہلے سے ذہن بنایا ہو. تو یہ ہمارا حال جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیسے, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی, وہ لبرل ڈیموکریسی اس طرح کے ملک کو نہ سوٹ کرتی ہے نہ سمجھ آئے گی. عام جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے, ہماری قوم کو سیاسی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. سیاسی سوجھ بوجھ کے بعد سیاسی شعور آتا ہے. ہاں بالکل. پہلے سیاسی طور پہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو جائے کہ سیاست کہتے کس کو ہیں پوری دنیا میں. نہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے نا جنریشنز کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگ سیاسی شعور رکھتے تھے. یہ ٹرم جو ڈی پولیٹیسائزیشن جو کی گئی ہے, اور ریڈیکلائزیشن بھی کی گئی ہے. یہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہاں ضیاء الحق کے دور میں. یس. ریڈیکلائزیشن بھی کچھ عرصے بعد ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی. اب یہ ڈی پولیٹیسائز کرنا قوم کو اور ریڈیکلائز کرنا, تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت, اور وہ فصل اب ہم کاٹ رہے ہیں اس وقت. اسی لیے وہ 8 بک رہا ہے اور علم نہیں بک رہا. آج کے لیے ستار خان صاحب اتنا ہی. بڑا شاندار گفتگو کی آج آپ نے, مزہ آیا. ویورز آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.